جناب محمد مظہر الدین صاحب رکن جماعت اسلامی ہند گلبرگہ شب قدر پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مسجد حاضہ کے شب قدر کا جو پروگرام کا آغاز حافظ انعام الرحمن صاحب سے ہوا اور بڑی ہی خوش الحانی کے ساتھ ہمارے نعت گو نے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یقیناً میرے اور آپ کا یہاں بیٹھنا یہ ایمان کی جو چنگاری ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم یوں ہی نہیں بیٹھے وقت گزارنے کے لیے۔ عشق رسول اگر دل میں ہو وہ عمل بن کر زندگی میں آتا ہے، اگر اس کے اندر ہی محبت نامکمل ہے تو پھر ہمارا جینا جو ہے گویا بیکار ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ایمانی کیفیت کو بڑھانے کے لیے، ہمارے اندر عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے، پھر سے یہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے نعتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو۔ اور اس کے بعد جو بچے نے فلسطین کے متعلق جو منظر کشی اس نے کی ہے، اگرچہ کہ اس نے زبانی یاد کیا ہے، لیکن جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اور پھر یہ فلسطینیوں کی گویا ترجمانی ہے، وہ جیالے نوجوان جنہوں نے قبلہ اول کی بازیابی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنے سر کو کفن باندھ کر وہ مردہ وارانہ واقع جو ہے سپر پاور کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سلام ہو ان شہیدوں پر جنہوں نے پورے فلسطین کو ظالم نے کھنڈر بنا دیا ہے، اور تقریباً آج تک 35,000 سے زیادہ فلسطین شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 80,000 فلسطین زخمی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور صورتحال ایسی ہے، شاید تاریخ نے ایسا منظر بھی دیکھا ہوگا، جو لوگ بھوکے پیاسے غذا حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں اور ان پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ جو لوگ امداد کے لیے، جو امدادی کارکن دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان پر بھی بم برسائے گئے ہیں۔
انسانیت بلبلا رہی ہے, انسانیت خون کے آنسو رو رہی ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا, میں نے اپنے خطبوں میں بڑی تفصیل سے اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی, لیکن بچے کو اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے, سلامت رکھے اور یہ جوش اور ولولہ باقی رکھے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کا معاملہ ہے, سارے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی جو کیفیت ہے انتہائی افسوسناک ہے. مجھے یہ کہنے میں ذرا برابر بھی مبالغہ نہیں ہے کہ ایسی قوم جن کے پاس 57 ممالک اور سارے کے سارے بے حس سب کے سب تماشا بین ہیں. الغرض اسی لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اللہ سے دعا گو ہے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے, لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے, اے خدا پھر سے ابابیل کو کنکریاں دے دے. عمران صاحب نے بڑے درد بھرے انداز میں جو ہے اپنی نظم پڑھی ہے اور پوری دنیا میں اس کو جو ہے نا دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے. جس طریقے سے ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا, اس وقت سارے کے سارے یہی کہتے رہے یہ اللہ کا گھر ہے, وہی اس کی حفاظت کرے گا, جس میں عبد المطلب بھی تھے جس کے اونٹ لے گئے تھے. جب ابرہہ کے پاس انہوں نے قاصد کو بھیجا کہ میرے اونٹ واپس کر دیں, تو یہ کیسے آدمی ہیں, ہم کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. تو عبد المطلب نے جو جواب دیا تھا یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا, ان کے اس کا ذکر اگر آپ سورہ فیل اگر پڑھ جاتے ہیں بڑی تفصیل سے آتا ہے. ایک ایک کنکر چونچ سے جو ہے گرتا تو وہ ایک ایٹم بم بن جاتا, اور پورے فیل کہتے ہیں ہاتھی والے کو. اصحاب الفیل ارم ترا کیف فعل اصحاب الفیل الم یجل کیدہم. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں اصحاب فیل کو کس طریقے سے وہ جو ہے تباہ و برباد ہو گئے. تو وہ ریفرنس دیتے ہوئے شاعر نے کہا اب تو ساری کی ساری پوری قوم خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے. آج شب قدر ہے, ایسی قدر و منزلت والی رات مسجد حاضہ میں تقریباً 70% مصلیاں اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. اگر اپنے گھروں میں عبادت میں ہیں, اس کی فکر ہے, تو الحمدللہ کہوں گا میں. اگر ایسا نہیں ہے, افسوس در افسوس ہماری حالت پر, ہماری صورتحال پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو, جس میں سے 3 طاق راتیں تو گزر گئی ہیں. پتہ نہیں کون کتنا اس میں عبادت میں مشغول تھا, کون اس کا صحیح فائدہ اٹھایا ہے. آج یہ 4تھی طاق رات ہے. اس میں کچھ مفسرین نے, محدثین نے 27 شب کو کہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو مخفی کیوں رکھا گیا, چھپا کر کیوں رکھا گیا, اس کو بتایا کیوں نہیں گیا کہ فلاں رات ہی شب قدر ہے. دیکھیے, جو چیز جتنی زیادہ عظیم ہوتی ہے, بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے, اس کو مخفی رکھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے. کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت متعین نہیں کیا ہے، حضرت جبرائیل کو بھی نہیں معلوم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا پیارا جواب ہے، اندازہ کیجئے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ آئے گی، کب آئے گی اللہ کو پتہ، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو مطلب ہمہ وقت ہم اس کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو تیار رہیں۔ ذرا غور کیجئے، سمجھو آج کی رات ہماری آخری رات ہے، یہ رات ہمارے لیے آخری رات ہے۔ اگر ہمیں اچانک موت آ جائے، کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ زندگی کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے بزنس مینوں کے لیے ریٹ ڈال دی جاتی ہے، اچانک کوئی پتہ نہیں ہوتا، سرپرائز جو ہے نا وزٹ ہوتی ہے، لوگ بوکھلا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ادھر کے فائل ادھر، پورے اکاؤنٹ چھان بین کیے جاتے ہیں، ہاں پورے سب آرڈینیٹس پریشان، پورے آفس پریشان، اور جس کے بڑے بڑے لیڈرز کے گھروں پر بھی جو ریٹ پڑتی ہے، باہر پورے پولیس کا پہرا، کوئی باہر والا اندر نہیں جا سکتا اور اندر والا باہر نہیں جا سکتا۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھنے کا مقصد یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں اس قدر والی رات کی تلاش میں بندے مومن بار بار اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو، اپنی گناہوں کی معافی چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دے۔ یہ مقصد ہے اصل میں اس کی تلاش میں۔ اور ایک بات یہ ہے، اگر اس رات کو بتا دیا جاتا، جتنی رات یہ قدر اور منزلت کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں ہزار کو، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو 1000 مہینوں میں جو عبادت آپ کرتے ہیں، یہ ایک رات جس کو نصیب ہو جائے، ان 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ثواب ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں لوگ جس کو نیند پیاری ہے، جس کو ہوٹلوں میں گپ شپ پیارا ہے، جس کو اپنے وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر پھرنا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اس کو جاگنے کی رات کہتے ہیں، اس لیے کہ صرف جاگنا ہے، کہیں گپ شپ کر کے گزاریے، شکوے شکایت کر کے گزاریے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گزاریے، جیسے آپ کی مرضی گزاریے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس کا وقت تعین ہو جاتا، بتا دیا جاتا اور اس کی قدردانی نہ کی جاتی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا جو ہے نا اللہ کا غضب نازل ہوتا۔ اسی لیے اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بڑا دلچسپ لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب آئے آپ، تو ایک شخص سو رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس شخص کو اٹھا دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم، سر آنکھوں پر، فوری گئے اور اس شخص کو اٹھایا۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ تو نیک کام میں سب سے زیادہ آپ پہلے سبقت کرتے ہیں، لیکن بجائے آپ اس کو آواز دینے کے مجھے حکم دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر میں اس کو اٹھاتا اور نیند کے غلبے کے وجہ سے وہ سنی انسنی کر دیتا اور نہیں اٹھتا، تو اندیشہ تھا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات کی نافرمانی ہمیں کفر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور پھر تمہارا اٹھانا وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ رات اتنی قدر و منزلت والی رات ہے، جس میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قدر ہم بارہا پڑھتے ہیں۔ ابھی
قرآن مجید کو ہم نے ایک مہینے بھر میں اس کو قاری و حافظ شعیب کے ذریعے جو ان کی سنا آپ نے، تو الحمدللہ یہ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول کا آغاز فرمایا. آئی بات سمجھنے؟ یہ وہ رات ہے، اس لیے قدر و منزلت والی ہے میرے بزرگوں، عزیز دوستو. جاگنے کی رات نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے فکر کو، اپنے شعور کو تھوڑا سا پھیلائیے، اپنے علم میں اضافہ کیجئے. کب تک ہم رسماً اس چیز کو منائیں گے؟ کیا میسج دیتی ہے یہ رات؟ یہ وہ رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ وہ رات ہے، شب قدر کی رات، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز فرمایا. دنیا انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا کرنے کے لیے، انہیں سنوارنے کے لیے، زندگی کا طریقہ بتانے کے لیے یہ کمپلیٹ آپ کے لیے بہترین جو ہے نا گائیڈنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی. اسی کی شکرانے کے طور پر ہم روزے بھی رہتے ہیں، اور اسی کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اتنا بلند مقام مرتبہ عطا کیا، اتنا بلند مقام مرتبہ عطا کیا کہ اس ایک رات کی عبادت جس کو مل جائے تو گویا وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب ہے. اس کے باوجود بھی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سونے پہ ترجیح دیتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کتنی غفلت کا جو ہے نتیجہ ہے، کیسی ہماری افسوسناک صورتحال ہے. قربان جائیں اس فلسطین کے مسلمانوں پر جہاں رہنے کے لیے نہ چھت ہے، سونے کے لیے نہ بستر ہے، کھانے کے لیے نہ کھانا ہے، پینے کے لیے نہ پانی ہے، اور ایسی حالت میں زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں، پھر بم برس رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے ان کے حق میں کبھی ہمارے دعا کو ہاتھ اٹھے ہیں؟ پوری دنیا محو تماشا ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے. اللہ نے ہمیں صحیح و سالم رکھا، پورے اطمینان کے ساتھ عبادتوں کا موقع عطا فرمایا. اس کے باوجود بھی اگر ہماری غفلت ہے تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور اس سے بڑھ کر افسوسناک صورتحال اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ رات، یہ مہینہ، اس کی جو مقدس رات ہے صرف اور صرف قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہے. اور یہ قرآن جو میں اور آپ کوئی 1 پارہ پڑھ لیا، کوئی 2 پارے پڑھ لیے، کوئی 3 پارے پڑھ لیے، کوئی 1 قرآن ختم کیا، بہت اچھی بات ہے. یقیناً ہم نے بہت زیادہ ثواب کمایا، مگر سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا صرف ثواب کمانے کے لیے کتاب آئی تھی؟ صرف ثواب کمانے کے لیے کتاب آئی تھی؟ ایسا نہیں ہے. اسی کتاب کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر 23 سال کے عرصے میں پوری مکہ اور مدینے کی کایا پلٹ دی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعود ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. کیسے بدو، کیسے اوجھڑ قسم کے لوگ اس کو پڑھ کر ان کی زندگیوں کو انہوں نے سنوارا. جو لوگ جو یہ قرآن مجید اس زمانے میں انقلاب برپا کی تھی، یہ آج بھی لوگوں کے زندگیوں کے اندر تبدیلی لا رہی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اس کے حقوق 5 حقوق بتائے گئے ہیں اس قرآن مجید کے. میں اس لیے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ اصل غرض و غایت
جو پیغام اس قرآن مجید کے تعلق سے ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. سب پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. تعظیم کا مطلب اس کو صرف چومنا نہیں ہے. ایک تو ہے تلاوت قرآن ہے اور پھر اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس پر ایسا ایمان لایا جائے کہ یہی ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے اور یہی ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے اور یہی کتاب ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم ہماری زندگی کو چیک کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے آئینے کے سامنے اگر آدمی کھڑا ہوتا ہے تو جہاں داغ دھبے لگتے ہیں بغیر کسی تکرار کے وہ صاف کر لیتا ہے. کسی کو آئینے پر کبھی بحث کیے ہیں یا آئینہ خراب ہے کوئی شکایت کیے ہیں؟ ایسا ہی معاملہ ہے. ہم ہمارے اعمال کو ہماری زندگی کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کے پاس چند صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیارا جواب دیا ہے، میرے اور آپ کے لیے بہترین سبق ہے. تو آپ نے کہا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. جو قرآن ہے حضور کے جو ہے اخلاق وہی ہے، حضور کی زندگی وہی ہے. یعنی قرآن مجید کتاب اللہ ہے اور حضور کی زندگی وہ مکمل جو ہے نمونہ ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ ایسی کامل شخصیت ہیں کہ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں جس میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. مکمل آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. کیا میری حقیقت کہ کروں ان کی میں ثنا. شاعر کہتا ہے کیا میری حقیقت کہ کروں ان کی میں ثنا، اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ. غیر معمولی جو ہے شخصیت، آج غیر پڑھ رہے ہیں بے انتہا متاثر. دنیا انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام و مرتبہ غیر پڑھ کر اسلام کو گلے لگا رہے ہیں اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا نہیں جانتے. کتنے ہم میں سے ہیں جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پڑھا ہے؟ کتنے ہم میں سے ہیں جو قرآن مجید کو معنی اور مطلب سے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ عزیزان گرامی، اس کے بعد جو دوسرا حق قرآن کا آتا ہے وہ ہے تلاوت. اس کی تلاوت کی جائے. تلاوت کیسی کی جائے؟ وہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. آپ دیکھیں گے بعض وقت جو غلط فہمیاں ہیں، جو ہمارے پاس عمل ہے، وہ اس لیے میں نوٹ کرا رہا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے. خدا کے لیے پوری صحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. کب تک ہم ہیلے بہانے کریں گے؟ ہم ہر ایک اپنا جائزہ لے. کتنے سورے مجھے صحیح طریقے سے یاد ہیں؟ اگر 10 سورے بھی آتے ہیں، کبھی ہمیں ایک موقع ملا کسی حافظ صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، میں 10 سورے یاد کیا ہوں، مولانا ذرا سنیے تو صحیح، کہیں میری زیر زبر میں غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے ہم؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے نفع نقصان کا کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا ہوتا ہے اگر آپ ڈی سی کو ایک اگر اپلیکیشن غلط لکھتے ہیں، ایک ڈرافٹ اگر آپ بناتے ہیں تو کتنے دفعہ چیک کیا جاتا ہے؟ کہیں اسپیلنگ تو مسٹیک نہیں ہے؟ لیکن کبھی ایسا موقع آیا کہ میرے سورے صحیح ہیں یا نہیں، قرآن میں ناظرہ پڑھتا ہوں صحیح یا نہیں؟ میرے دوستو، پارا ختم کرنے کی فکر مت کیجیے. کہیں آپ پر لازم نہیں کیا گیا، صحیح پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے. پارا ختم کرنے، قرآن ختم کرنے کی چکر میں آپ غلط سلط قرآن کو مت پڑھیے. ہاں، جس کو اچھا آتا ہے بڑی قابل مبارکباد ہے. اگر نہیں آتا ہے تو میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. اپنی اصلاح کیجیے. کب تک
تک ہم غفلت میں گزاریں گے اگر بچپن میں ہمیں موقع نہیں ملا ہے عمر کے لیے یہ اب اس عمر میں ہم پڑھیں. ہمیں شرم آتی ہے. ارے شرم تو ہمیں نہیں پڑھنے پر آنا چاہیے, سیکھنے میں شرم کیسی آتی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جیسے حافظ صاحب کے تعلق سے بتایا گیا, بڑے خوش الحانی میں وہ تراویح سنا رہے تھے, تو قرآن کے تعلق سے یہ بات آئی ہے وہ زین القرآن بأصواتکم, اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو. زر 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 پڑھ کے جو ہے کیسا بھی کر کے کم وقت میں ختم کرنے کی قطعی مت کوشش کیجیے. ایک ایک لفظ ہمارا ادا ہو, بہتر انداز میں اور اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں. اور دوسری یہ کہ اس پر تدبر ہو, تذکر ہو, غور ہو. قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں. 45 سال تک آسٹریلیا کے اندر جس بشپ نے عیسائیت کا فادر تھا 45 ایئرس تک, اس کے بعد قرآن کا اس نے مطالعہ کیا تو کہا میں بہت بڑی غلطی پر تھا, تو اس نے توبہ استغفار کیا اور اسلام کو قبول کیا. ایسے ایک نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں واقعات آئے دن ہمیں ملتے ہیں. غیر اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اگر مطلب سے پڑھیں تو گمراہ ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, لقد یسرنا القرآن لذکری فہل من مدکر, ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے, کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دنیا کی ہر کتاب بڑے ترجمے کے ساتھ بغیر سمجھے کہ ہم نہیں پڑھتے, لیکن اللہ کی کتاب پر اتنا بڑا ظلم ہم بغیر سمجھے کے پڑھنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے آپ کے پاس کوئی خط آئے اپنے دوست احباب کا, ایسی زبان میں آئے جو آپ سمجھتے نہیں ہیں, صرف پڑھ تو سکتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. مجھے بتائیے کیا آپ خاموش بیٹھیں گے؟ کوئی خاموش نہیں بیٹھتا. آخر کچھ تو خبر ہوگی, کیا معاملہ ہے؟ ہم فوری معلومات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں, خیریت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے پیغام آیا ہے, حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ قرآن مجید. 23 سال کی عرصے میں یہ پورا قرآن مکمل ہو گیا, جس کو میں اور آپ تراویح کے ذریعے ہر سال رمضان میں سنتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مسجد حاضہ میں امام صاحب اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, کم سے کم اتنا تو بھی انتظام ہے, لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں, اگر اس کے احکام ایک ہیں, ہماری زندگی جو ہے مختلف ہے, تو پھر ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوگا. قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق سنواریں, اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق سنوارا وہ دنیا میں کامیاب و کامران ہوئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. چھوڑنے سے مراد روزانہ لے کے پڑھنا نہیں ہے, ہماری زندگیوں کو ٹٹولیں. میرے اپنی ذات کے عبادتوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہاں, اب آپ روزے رہ رہے ہیں, اس لیے رہ رہے ہیں کہ قرآن میں اس کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور پھر فرمایا گیا
فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس شہر کو پائے تو اس کو لازم ہے کہ روزے رکھیں. ہم سب اس کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ قرآنی کا تو حکم ہے. اس طریقے سے صرف روزے اور نماز نہیں بلکہ زندگی کے سارے معاملات اگر اس قرآن کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. آپ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے اندر کہا کیا تم قرآن کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو انکار کرتے ہو؟ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ رمضان کا مہینہ ہر سال جو آتا ہے اپنی زندگی کو دھونے کے لیے، پاک و صاف کرنے کے لیے، ہماری زندگی کے اندر پائے جانے والی خرابیوں اور برائیوں کو ختم کر کے اس کی جگہ اچھے اعمال کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے ہمارا خیال تو یقین جانیے ایک رمضان تو کیا کئی رمضان زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ رات ہمارے لیے ایک پیغام دینے والی رات ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے اس پر غور کریں. ہم دیکھیں اس کے اندر ہمارے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اہل و عیال کے کیا حقوق ہیں، ہمارے والدین کے کیا حقوق ہیں، اور ہمارے دوست احباب کے کیا حقوق ہیں، ہم پڑوسیوں سے کیسے رہنے چاہیے. اور یہ قرآن زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. لیکن اس کے بجائے قرآن کے بارے میں ہم نے جو ہمارے پاس جو رویہ ہے وہ یہ رویہ ہے کہ اس کو ایک مذہبی کتاب بنایا جائے. بہت مقدس کتاب ہے، بہت متبرک کتاب ہے، تو کیا کریں گے؟ جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیں گے، اور پھر کوئی معاملہ تصفیے کا آ گیا سر پہ ہاتھ رکھ کے یا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے لائیں گے، یا پھر کسی کے بچی کے جہیز میں وہ قرآن بھی دینا بہت زیادہ افضل ہے. اور جب کسی کے سکرات کا عالم ہے قرآن لے کر آئیے پڑھیں گے. آپ اندازہ کیجئے یہ ہے ہماری صورتحال، قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ. ماہر القادری نے اپنی نظم میں بہترین اس کی جو ہے تصویر کشی کی ہے. ہمارے جو عمل ہے قرآن کے تعلق سے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے. ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور ہمارے فیصلے غیروں کے ذریعے ہو رہے ہیں، غیروں کے اصولوں پر ہو رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کرتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلْنَا، کیا کہا گیا؟ جو لوگ اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مائدہ کے اندر کہا گیا. اور ایک جگہ کہا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ہے اصل میں. اگر قرآن کے باتیں ایک طرف ہیں ہم ثواب کما لیں گے اور آج ہماری ساری جو ہے نا نماز پڑھتے ہی سب گناہ بخش گئے اور پھر ہم آزاد ہیں جو چاہے مرضی کریں. ایک بہت بڑی خام خیالی میں ہم رہ رہے ہیں. خدا کے لیے اپنی روش کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ و فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہاں جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں 80%
ہمارے برادران وطن ہیں جس کو اس کتاب اللہ کے بارے میں نہیں معلوم. وہ یہی سمجھتے ہیں یہ بھی ایک سب دھرموں کی کتاب کی طرح یہ بھی ایک دھرم کی کتاب ہے, یہ بھی ایک مذہبی کتاب ہے. لیکن یہی صورتحال خود مسلمانوں کا رویہ ہے. ہم نے انہیں بتایا نہیں, ہم نے انہیں سمجھایا نہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی میرے ذریعے تمہیں معلوم ہے تو دوسروں کو پہنچاؤ. یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے ملت اسلامیہ کی طرف سے, یہ غفلت ہو رہی ہے. ہم نے یہاں کے دیش واسیوں کو اس اللہ کے پیغام کو نہیں بتایا. ہم ثواب کمانے کے چکر میں ایسے ہی اس کو لپیٹ کر رکھتے گئے اور ہمارے حد تک محدود کر کے رکھے گئے. آج لوگوں نے, آج حالت یہ ہے, صورتحال ہمارے بچوں کو اسکولوں میں سورہ نمسکار پڑھانے کی بات ہو رہی ہے, بھگوت گیتا پڑھانے کی بات ہو رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے, اس کو ایک سبجیکٹ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے بھی لازماً پڑھیں, اگر نہیں پڑھتے ہیں اسکول سے نکل جائے. کہاں ہیں ہم؟ غور و فکر کیجئے. رونگٹے کھڑے کے آنے والے حالات انتہائی خطرناک ہیں. کتنے اسکولوں سے ہم اپنے بچوں کو نکالیں گے جو اہل خیر حضرات ہیں, پرائیویٹ اسکول میں رکھیں گے, اور جو سرکاری اسکول میں بڑی اکثریت پڑھتی ہے, کیا کیا کریں گے آپ؟ آپ سورہ نمسکار پڑھانے پر مجبور ہیں اور پھر وہاں پر بھگوت گیتا پڑھانے پر مجبور ہیں. ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, اور آنے والے حالات تو ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہیں. خدا کے لیے ہمارے علماء کرام, واعظین حالات حاضرہ کو موضوع بنائیں, انہیں جھنجھوڑیں, خواب غفلت سے بیزار ہو جائیں. آنے والے پارلیمنٹ الیکشن ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ اور الارم ہے. صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلتا, یاد رکھیے. اگر صرف دعا کا ہی معاملہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت نہیں کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, سردار الانبیاء ہیں, اور آپ دعا کریں اللہ قبول نہ کرے. آپ کہتے کہ سونے کو پہاڑ ہو جا تو ہو جاتا, لیکن آپ کے دندان مبارک بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں. کیا یہ تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے؟ کون سی ہم جنت میں ہم رہ رہے ہیں؟ کتنی غفلت کا ہمارا پردہ پڑا ہوا ہے. زندگی کے ہر محاذ پہ آپ کو لڑنا ہے. آپ مسجد میں بھی مسلمان ہیں, مسجد کے باہر بھی مسلمان ہیں. یہاں بھی اللہ کے فرما بردار ہیں, باہر کی زندگی میں بھی اللہ کے فرما بردار ہیں. آپ گھر میں بھی اللہ کے فرما بردار ہیں, آپ آفس میں بھی اللہ کے فرما بردار ہیں, آپ پڑوس میں بھی اللہ کے فرما بردار ہیں, اور پھر دوست احباب میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. یہی تعلیم, یہی تربیت ایک مہینہ رمضان ہمیں دیتا ہے. اگر اس کو شعور کے ساتھ ہم نے اگر اس حاصل کیا ہے تو ہمارے لیے یقیناً یہ رمضان ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو, تمہارے اندر خدا کی فرمانبرداری کے لیے تمہارا دل و دماغ آمادہ ہو جائے, ہمارے گھر بدل جائیں, ہماری زندگیاں بدل جائیں, برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں, اور ہم سراپا رحمت بن جائیں. اور یہاں کے جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, ایک ہمارے لیے ہماری زندگی ان کے لیے ایک بہترین مثال ہو, اور یہ اس بات کی گواہی دیں کہ مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا, مسلمان خوخار نہیں ہو سکتا, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان سے کسی جو ہے نا نقصان کا انہیں اندیشہ نہ ہو, بلکہ ہمارے تعلق سے ایک ایسا بہترین اخلاقی چھاپ ہو پڑے. آئے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمارے روزوں کو, ہمارے ریاضتوں کو, ہمارے اعتکاف کو, اور ہماری تراویح پڑھنے کو, اور ہمارے قرآن کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے پروردگار اس کا عملی نمونہ بننے اور ہماری عملی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.